اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اب تک ہم لوگوں نے مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں اسلام سے قبل کے حالات، مذاہب، رہن سہن کے طور طریقے، مذہبی رسومات و بت پرستی وغیرہ کے بارے میں جائزہ لیا۔ لہٰذا اب خاندان نبوت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کام میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ پروفیسر مسعود الحسن نے اپنی تصنیف ہسٹری آف اسلام والیوم 1 کے چیپٹر 11 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک باوقار قبیلہ قریش سے ملتا ہے، اور آگے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، جو قبل مسیح تقریباً 2000 سال پہلے ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں فہر نام کے ایک بہت ہی مشہور معروف تاجر ہوئے تھے۔ ان کا لقب قریش تھا۔ انہیں قریش کے لقب کی وجہ سے آگے ان کی نسل میں جو بھی پیدا ہوئے وہ سب قریشی کہلائے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ دھیرے دھیرے ان کا تجارت دوسرے ممالک تک پھیل گیا، جس سے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی، اور ان کا خاندان قریشی خاندان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں قریشی خاندان میں قصی پیدا ہوئے، جو کہ آگے جا کر مکہ کے سردار بنے۔ قصی نے نئے سرے سے حرم شریف یعنی کعبہ کی تعمیر کروائی، اور بیت اللہ کے مقدس احاطے کے قریب ہی قریشی خاندان کے مکانات تعمیر کروائے، جو کہ اس وقت کی ایک طرح کی کالونی تھی۔ بعد میں عبد مناف قصی کے معذرت چاہتا ہوں سن 480 عیسوی میں قصی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عبد مناف قصی کے جانشین ہوئے۔ عبد مناف کی وراثت ہاشم کو ملی۔ ہاشم نے مہمان نوازی اور سخاوت میں اپنا اور اپنے خاندان کا بہت نام روشن کیا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کی وراثت ان کے بھائی مطلب نے سنبھالی، کیونکہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ابھی چھوٹے تھے۔ پھر مطلب کے انتقال کے بعد اس عہدے کے جانشین عبد المطلب بن ہاشم ہوئے۔ یہ بھی واضح رہے کہ عبد المطلب کا دوسرا نام شیبہ بھی تھا۔ یہی عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اس کے آگے کی تفصیل انشاءاللہ خاندان نبوت کے نسب میں آگے آئے گی۔ خاندان نبوت کے سلسلے نسب کو عالم دین اور دیگر مفکرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نسب کا پہلا حصہ عدنان تک جاتا ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی شیبہ بن ہاشم، جن کا دوسرا نام عمر تھا، بن عبد مناف یعنی مغیرہ بن قصی، ان کا دوسرا نام زید تھا، بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر، ان کا دوسرا نام قیس بھی تھا، بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ یعنی عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس حصے پر اہل سیر کا اتفاق ہے۔ اس کی تصدیق ابن ہشام
جلد نمبر 1 سے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن یوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناخش بن ماخی بن عیز بن ذیشان بن عیسر بن افناد بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن فضی بن اوزا بن امام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ علامہ منصور پوری نے بڑی تحقیق کے بعد یہ حصہ سلسلہ نسب کا کلبی اور ابن سعد کی روایت سے جمع کیا ہے۔ اس کی تفصیلی جانکاری کے لیے رحمۃ للعالمین جلد 2 ملاحظہ فرمائیں۔ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر سے شروع ہو کر یعنی حضرت ابراہیم بن تارخ جن کا نام آزر بھی تھا، بن ناحور بن ساروع یا ساروغ بن راغ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفقشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن مالک بن متوشلق بن اخنوخ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن یرد یا یرد بن فہلائل بن قینان بن آنوشا بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ ان ناموں کے متعلق اس سلسلہ نسب میں کچھ مورخین میں اختلاف بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشم کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ ہاشم اور ان کے بعد کے کچھ افراد کے بارے میں مختصر حالات کی وضاحت کر دی جائے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم ہو گئی تھی تو عبد مناف کے اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج اکرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا تھا۔ ہاشم مکے میں پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا تھا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔ ہاشم کی شادی مدینہ میں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے ہوئی تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق سلمہ کے بطن سے سن 497 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں جن کے نام اس طرح ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ جب شیبہ 10-12 سال کے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے مدینہ پہنچ گئے، مگر شیبہ کی ماں سلمہ نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ان کی ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بیٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ عبد المطلب ہے،
یعنی مطلب کا غلام۔ تبھی سے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا اصحاب فیل کا واقعہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ انہی واقعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔